بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج کی بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرہ مند فرمایا۔ رمضان مبارک کا آخری عشرہ ہے اور بہت سارے دوست و احباب اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ معتکف کیوں ہیں؟ صرف اپنے رب کو راضی کرنے کی نیت سے اللہ کے گھر میں معتکف ہو گئے ہیں، بیٹھ گئے ہیں، اپنے آپ کو روک لیا ہے، اپنے آپ کو بند کر لیا ہے، کس لیے کہ وہ رب راضی ہو جائے۔ حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے خوف میں رویا کرتے تھے۔ آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ السلام اللہ کے خوف میں روتے تھے اور آپ کی چشمان مقدسہ سے آنسو نکلتے تھے، اور صحابہ کرام کا بھی یہی عالم تھا۔ لیکن آج ہمیں یہ رونے والی آنکھ نہیں ملتی۔ کیا کبھی غور کیا اس کا سبب کیا ہے؟ کیا کبھی سوچا ہے کہ آج ہم اللہ کے خوف میں کیوں نہیں روتے؟ اور بالخصوص جو ہمارے نوجوان ہیں، مادیت کا ایسا غلبہ ہوا کہ اس غلبے کی وجہ سے خوف الہی جاتا رہا، اللہ کا ڈر، اس کی خشیت۔ اور جب خوف اور خشیت نہ ہو تو پھر رونا کہاں سے آئے گا؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اعمال کرتے ہیں تو ہم مطمئن ہو جاتے ہیں، ہم نے اتنے عمرے کر لیے، اتنے حج کر لیے، اتنے ذکر اذکار ہیں، اتنی عبادات ہیں، اتنے روزے ہیں، اتنی صدقہ خیرات ہے، اور پھر ہم اس پہ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ یہ جو اطمینان ہے، اس پہ بھی آنکھوں کے جو آنسو ہیں وہ خشک ہو جاتے ہیں۔ تیسری چیز یہ بھی آتی ہے کہ اگر ہم کسی سے نسبت رکھتے ہیں، کسی کی مجلس میں جا کے بیٹھتے ہیں، کسی کے ساتھ ہمارا تعلق حبی قائم ہو جاتا ہے، جیسے شیخ ہے، مرشد ہے، ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یہ نسبت ہمارا جو ہے اس سے بیڑا پار ہو جائے گا۔ میں آپ کو اسباب بتا رہا ہوں کہ ہمارے یہ آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں نکلتے، کیوں یہ خوشے جو ہے وہ خشک ہو گئے۔ اور اس نسبت کے سہارے ہماری حالت تو یہ بھی ہو چکی ہے کہ ہم نے عمل بھی چھوڑ دیا ہے، اور پھر کچھ اعمال جو کہ مستحب اعمال ہیں، جیسے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا، کسی بزرگ کا عرس آ گیا اس کو منا لینا، حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہر ماہ میں 11ویں شریف کر لینا، یہ سارے مستحب عمل آتے ہیں۔ ہماری حالت یہ ہو چکی ہے کہ اس پہ بھی ہم تکیہ کر بیٹھے ہیں، جی ہم تو میلاد منانے والے ہیں، ہماری تو بخشش ہو جائے گی، ہمارا شیخ جی باشو پہنچا ہوا شیخ ہے تو ہماری تو بخشش و مغفرت ہو جائے گی۔ تو آپ دیکھیں کہ کس طرح ہمارا اطمینان چل رہا ہے،
اور اس اطمینان کی وجہ سے ہم عمل بھی چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک ہے عمل کر کے اطمینان، اور دوسرا عمل بھی نہیں اور پھر بھی اطمینان۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے یہ۔ کیا صحابہ کرام کی نسبت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی، حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھتے تھے، کیا اس سے بڑھ کر کوئی نسبت ہو سکتی ہے؟ میں ابھی آپ کے سامنے ان کے احوال رکھوں گا کہ وہ اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے۔ خود حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم جو ہے وہ، اگر آپ کتب احادیث کا مطالعہ کریں تو حضور علیہ السلام جو ہے وہ رویا کرتے تھے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون، پس کیا تمہیں اس کلام سے تعجب کرتے ہو اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں؟ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اہل صفا اس قدر روئے کہ ان کے آنسو ان کے رخساروں پر بہہ پڑے، یعنی آنسو اس قدر نکلے کہ یہ رخسار، یہ چکس جو ہے وہ یہاں تک آنسو چھلک پڑے۔ اور حضور علیہ السلام نے جب ان کے رونے کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم بھی ان کے ساتھ رونے لگے۔ صحابہ رو رہے تھے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ تم ہنستے بہت زیادہ ہو، روتے نہیں ہو۔ اہل صفا نے رونا شروع کر دیا، اور حضور نے جب دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے بھی جو ہے وہ آنسو جو ہے وہ نکل آئے، زار و قطار رو رہے ہیں حضور علیہ السلام۔ تو حضور علیہ السلام نے رونے کی وجہ سے، صحابہ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے اور زیادہ رونا شروع کر دیا۔ جب حضور رو رہے تھے تو ہم نے اور زیادہ رونا شروع کر دیا۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے رویا وہ دوزخ میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ کے خوف سے جو رویا وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ یہ آنسو کس قدر قیمتی ہیں کہ جو اللہ کے خوف میں روتا ہے وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ حضور کی مجلس تھی، حضرت زید بن ارقم بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں دوزخ سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ میں دوزخ سے بچنا چاہتا ہوں، اس کا وظیفہ کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کے ذریعے جو آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے رو پڑی اسے کبھی بھی دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، جہنم کی آگ اسے نہیں چھو سکتی۔ پہلی روایت میں دیکھیں کہ جہنم میں داخل بھی نہیں ہوگا، اور دوسرا جہنم کی آگ وہ بھی اس کو نہیں چھوئے گی، اس لیے کہ وہ اللہ کے خوف سے روتا ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس آنکھ کے علاوہ ہر آنکھ قیامت کے دن رو رہی ہوگی۔ اب حضور نے قیامت کا حال بھی بیان فرما دیا، کون نہیں رو رہا ہوگا اس کو بھی بیان فرما دیا، فرمایا کہ اس کے علاوہ ہر آنکھ رو رہی ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے جھکی رہی، یعنی جو اللہ نے حرام قرار دی ہیں وہ ان کی طرف دیکھتا نہیں تھا، وہ قیامت کے دن محفوظ ہو جائے گا۔ اور جس کی آنکھ حرام میں پڑ گئی اس کو روز قیامت رونا پڑے گا۔ اب چونکہ سوشل میڈیا کا بھی زمانہ ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہر ایک کے پاس موبائل ہے،
یوٹیوب ہے، ٹیبلٹس ہیں، بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں بعض دفعہ۔ اگر وہ حرام چیز ہے جسے دیکھنا منع کیا گیا ہے اور آپ موبائل میں دیکھ رہے ہیں تو آپ کی آنکھ تو دیکھ رہی ہے، جب آپ کی آنکھ دیکھ رہی ہے تو آپ حرام کردہ چیز کو دیکھ رہے ہیں، روز قیامت رونا پڑے گا۔ پھر آئی ہے، اسکپ کر دیا آپ نے اس کو، آگے چلے گئے کوئی اچھی چیز ملے، کیونکہ ہر چیز مکس ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ۔ آپ ٹک ٹاک کھول لیں، آپ انسٹاگرام، فیس بک، کسی بھی جو ہے وہ چینل کو آپ دیکھیں، یوٹیوب ہے، بعض دفعہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے سامنے چیزیں آ جائیں گی، آپ اس کو جو ہے وہ اسکپ کر دیں۔ اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں بیدار رہی، جاگتی رہی۔ آپ اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، رات کو آپ جاگتے ہیں، دن کو عبادت کرتے ہیں، اپنا معمول بنائیں۔ اگر آپ 10 دن اللہ کے حضور حاضر ہیں اور نیت بھی یہ ہے کہ رب راضی ہو جائے، تو پھر آپ رات جاگتے ہوئے گزاریں، بیدار ہوتے ہوئے اس کو یاد کریں اور روئیں۔ اور تیسری وہ آنکھ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس سے اللہ کے خوف کی وجہ سے مکھی کے سر کے برابر آنسو نکل آیا۔ مکھی کتنی سی ہوتی ہے؟ یعنی بالکل چھوٹا سا آنسو بھی اللہ کے خوف سے اگر آپ کی آنکھوں سے وہ آنسو نکل آتا ہے تو روز قیامت وہ آپ کو کس چیز سے محفوظ کر لے گی؟ جہنم کی آگ سے محفوظ کر لے گی، جہنم میں داخلے سے آپ کو محفوظ کر لے گی، اور روز قیامت وہ آنکھ روئے گی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا فرمائے، اور رب تعالی ہمیں اپنا خوف اور خشیت عطا فرمائے۔ آج میں نے صرف آپ کے سامنے 3 روایات رکھی ہیں، کل انشاءاللہ تبارک و تعالی میں صحابہ کے اعمال کو بیان کروں گا کہ وہ کس قدر رویا کرتے تھے، اور آج ہماری زندگی کیسے بسر ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔